اس وقت ہمارے ساتھ ویڈیو کال پہ موجود ہیں پاکستان سے مولانا سید ظاہر عباس صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. امید ہے کہ میری آواز ٹھیک آ رہی جی ہوگی جی اور جی میرا بھی آپ سب کو سلام عرض ہے. عباس حسینی صاحب اور مصطفیٰ بھائی اور آپ کی خدمت میں محبت بھرا سلام. وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ وبرکاتہ. اللہ. آپ پاکستان میں موجود ہیں. سب سے پہلے تو آپ کو نہایت ممنون مشکور ہے کہ آپ نے مسلم فرینڈ کی لائیو ٹرانسمیشن میں اپنا قیمتی وقت عنایت فرمایا. آپ پاکستان کے اندر موجود ہیں, حوزہ علمیہ قوم سے بھی آپ کا تعلق ہے اور یہاں کی فضا کو بھی آپ جانتے ہیں, طلاب کو بھی جانتے ہیں, یہاں پہ آپ کے شاگردان بھی ہیں. پاکستان کے اندر اس مارکہ حق و باطل کے بعد جو آپ فضا دیکھ رہے ہیں پاکستان میں, علماء کرام کی ہو, طلاب کی ہو, جوانوں کی ہو, شیعہ سنی جوانوں کی, کیسے دیکھ رہے ہیں, کیا تاثرات ہیں آپ کے؟ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سب سے پہلے تو میں آپ دوستوں کی خدمت میں تبریک اس معنی میں عرض کروں گا کہ آپ لوگوں نے جو یہ سوشل میڈیا پہ قدم اٹھایا ہے اور ایک بڑی خوبصورتی کے ساتھ اور بڑے پروفیشنل انداز میں اس پروگرام کا آغاز کیا ہے, واقعاً جتنی تعریف اور جتنا آپ کو آپ کی اچھائی کی جائے اتنا کم ہے. شکریہ. یہی ایک آرزو تھی بندہ حقیر کی بھی آپ سب دوستوں کے ساتھ کہ ہم سوشل میڈیا کی پاور کو سمجھیں اور اس سے استفادہ کریں اور دشمن کے ہتھ کنڈوں کو جو ہے وہ ختم کر سکیں. آج مختلف قسم کے جبہے اور فرنٹ لائن بنی ہوئی ہیں. آپ دیکھیں, ایک فرنٹ لائن وہ ہے کہ جو فوج لڑ رہی ہے, ایک فرنٹ لائن جو ہے ایران کے اندر, آپ اس کے اندر بھی شریک ہیں اور وہاں پر آپ یہ کہہ لیں کہ جہادی کام انجام دیا جا رہا ہے, وہ عوامی صورتحال میں ہے. اور ایک جو فرنٹ لائن کھلی ہوئی ہے وہ سوشل میڈیا ہے, جی اور یہ بھی کم نہیں ہے ان مزائلوں سے کہ جو کامیابی عطا کر رہے ہیں اور ان مکتب تشیع, مکتب اسلام اور ایران کا جو ہے وہ سر فخر سے بلند کر رہے ہیں. یہ الحمدللہ. میڈیا بھی اس سے کہیں درجے جو ہے وہ آپ یوں کہہ لیں کہ اہمیت رکھتا ہے کہ اگر جی یہ میدان خالی رہ جاتا تو شاید وہ مزائل اپنا وہ اثر نہ دکھا پاتے کہ جو آج دشمن کے سامنے ان کو رسوا کر رہے ہیں, وہ میڈیا ہے کہ جو رسوا کر رہا ہے. کہ خدا آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور آپ کو اور زیادہ بہتر انداز میں اس سے استفادہ اور اس میں قدم بڑھانے کی توفیق نصیب فرمائے. اور آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں. دیکھیں, اس جنگ کے اندر بہت سارے آپ یوں کہہ لیں کہ راز بھی فاش ہوئے ہیں, بہت ساری حقیقتوں سے پردہ بھی اٹھا ہے اور بہت سارے لوگوں کی آنکھیں بھی کھلی ہیں. آپ نے مختلف لوگوں سے گفتگو کی اور تقریباً مشترکہ نکات آپ کے سامنے آ گئے ہیں. آپ کے ویورز جو ہیں ان چیزوں کو جانتے ہیں جی جی کہ مختلف طبقات ہیں ہمارے معاشرے کے اندر, جس میں سیکولر طبقہ ہے, جس میں لبرل طبقہ ہے, جس کے اندر لیفٹی ہیں, جن کے اندر جو ہے وہ مذہبی طبقہ ہے, جس کے اندر جو ہے وہ تکفیری طبقہ ہے, جس کے اندر نیشنلزم کی بھی ایک سوچ پائی جاتی ہے. یہ جی مختلف طبقات موجود ہیں, ان سب کے رد عمل مختلف, جہاد سے مختلف آئے ہیں, لیکن 90% سے بھی زیادہ جو اتفاق پایا جاتا ہے وہ یہ کہ ایران مظلوم ہے, ایران کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے اور اسرائیل اور امریکہ جو ہیں یہ غلط ہیں. اور ہم یعنی تمام طبقات کا یک جہت ہو کر, یک زبان ہو کر یہ بیان ہے کہ ہم ہر حالت میں ایران کے ساتھ کھڑے ہیں. اگرچہ درمیان میں لبرل لوگوں کے اندر سے بھی اور آپ یوں کہہ لیں تکفیری لوگوں کے اندر سے بھی آوازیں اس طرح کی ابھی تک اٹھ جی رہی ہیں کہ جس میں ان کی کوشش یہ ہے کہ اس آواز کو دبائیں اور اس کو غلط جہت کی طرف لے کر جائیں. لیکن الحمدللہ بہت زیادہ مثبت نکات ہیں تمام طبقات یہی کے جو اوپر بات آپ اٹھے نے کی ہیں. اسی ہم کو اگر کنٹینیو کرتے ہوئے معذرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ صرف پاکستان نہیں, پوری دنیا کے اندر جہاں بھی مسلمان آباد ہے, اکراس دی بورڈ, شیعہ سنی جو بھی ہیں مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں, اس موقع کے اوپر متفق ہیں, متحد ہیں, آقا کی شہادت کے بعد وہ جبہ حق کے ساتھ ہیں. پاکستان کے اندر ہم دیکھتے ہیں ایک بالکل مخصوص طبقہ ہمیشہ کی طرح جو ہے وہ چابی والے کھلونے دوبارہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور پاکستان میں جو ہے وہ جبہ حق کے بالکل خلاف
اور ان یعنی علماء کے خلاف جو اس وقت موجود ہیں میں میدان میں، بالکل ان کے میں خلاف جو ہے آپ ہرزہ کی افزائی میں شروع آپ کرتے کی ہیں؟ میں جی جی بالکل میں آپ کی اس پلیٹ فارم پہ ایک نیا نقطہ اضافہ کرنا چاہتا ہوں. ممکن ہے کہ آپ کے مہمانوں اور آپ کے جو کالرز جو آپ لے رہے ہیں مہمان کے طور پر، انہوں نے شاید اس نقطے کی طرف اشارہ کیا ہو، لیکن میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ اس جی کی جی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے. وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ اس وقت ایران کی اس جنگ نے جن حقیقتوں سے پردہ ہٹایا ہے، ان میں سے ایک حقیقت یہ ہے جی کہ دنیا میں وہ افراد کے جو دین بیزار تھے، دین کا ماشاء انکار اللہ کرنے والے تھے، لوگوں کو دین سے جدا کرنے والے تھے، اور انہوں نے لوگ جوانوں کے کان بھرے ہوئے تھے کہ دین اور سائنس، ٹیکنالوجی ماشاء اور اللہ دین، سائنسی ترقی اور دین کبھی مل نہیں سکتے. اگر دین ہے تو پسماندگی ہوگی، اگر سائنس ہے تو دین نہیں ہوگا. اس ایران کی جنگ نے اس فکر کو ایسا پاش پاش کیا ہے کہ جی ہاں ایران کا ہر قدم یہ بات ثابت کر رہا ہے کہ دین کے سائے میں پلنے والی سائنس جتنی با اخلاق ہوتی ہے اور ماشاء اللہ جتنی مضبوط ہوتی ہے اور جی جتنی پائیدار ہوتی ہے، دنیا کی کسی ایڈیالوجی کے اندر ایسی سائنس یہ نتیجہ نہیں دے سکتی. بالکل جی ہاں ایک یہ ماشاء اللہ آپ دیکھ لیں، آپ دیکھ لیں کمیونسٹ بھی جو ہیں وہ قدرت کے اندر آئے ہیں اور ابھی بھی قدرت کے اندر موجود ہیں. کیپٹلسٹ اور لبرل بھی جو ہیں وہ حکومت کے اندر آئے ہیں، اور ان کے سائے میں بھی سائنس ترقی کر رہی ہے اور وہ بہت ساری ڈسکوریز کر رہی ہیں، بہت سارا عوام کو فائدہ پہنچا رہی ہیں. لیکن جب حساس موقع آتے ہیں تو وہ بھی اخلاقیات کو بھول جاتے ہیں، بالکل وہ بھی جو ہے بہت سارے ویلیوز کا خیال نہیں رکھتے. لیکن ایران اس وقت ڈٹ کر بالکل فقط ان اہداف کو نشانہ بنا کر، باوجود اس کے کہ اس کے بچے شہید ہو رہے ہیں، اس کی خواتین شہید ہو رہی ہیں، ان کے بوڑھے شہید ہو رہے ہیں، ان کی یونیورسٹیاں تباہ ہو رہی ہیں، ان کا انفراسٹرکچر تباہ ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی وہ احتیاط کے ساتھ ایران چل نے ابھی رہا تک ہے کہ ایک بھی اسکول میں کو ہٹ نہیں کیا ہے. اسرائیل میں جی ابھی تک بالکل ایک بھی اسکول ہٹ نہیں ہوا ہے، جی اور انہوں نے 600 سے زیادہ اسکول بالکل جو میں ہے وہ وہی عرض کر تباہ رہا کیے. ہوں، میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اگر ایران کی جگہ یہ جو ولایت فقیہ کا نظام ہے، یہ جو دین کا نظام ہے، دین کے سائے میں پلنے والی سائنس اور ٹیکنالوجی جو ہے، اگر اس کو امریکہ کی طرح ایران یوز کرتا تو اب نہ دبئی بچا ہوا ہوتا، نہ بحرین جی بچا ہوا بالکل. ہوتا، نہ اسرائیل کے پاس کچھ چیزیں موجود ہوتی. البتہ تو یہ سائنس کے تلے، غزہ دین اگر کے آپ لوگ اسے تلے، دین دیکھیں، کے سائے غزہ میں. کی جنگ میں بھی جب 7 اکتوبر کو یہ مسئلہ شروع ہوا تو جس طرح سے بالکل وہاں غزہ کے مسلمانوں نے، مومنین نے اسلام کا ایک رخ پیش کیا پوری دنیا کے سامنے، وہ بھی بہت بے بالکل نظیر ہے. وہاں پہ بھی وہ اعلی بہت زیادہ. اسلامی اخلاق کا مظاہرہ کیا انہوں نے. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. اور ایک دوسرا نقطہ میں عرض کروں، آپ کا ٹائم زیادہ نہ لوں، آپ بہترین کام کر رہے ہیں. ایک دوسرا نقطہ جو آنکھ کھلی ہے پڑھے لکھے طبقے کی، وہ یہ کہ ایران کے اندر انہوں نے جتنے سائنسدان مارے ہیں، اس نے ہر سائنسدان کے خون کے قطرے نے یہ گواہی دی ہے کہ دین نے ہمیں سائنسدان بنایا ہے. یعنی دین کے ماشاء اللہ سائے میں پلنے والی جو یہ تھی سائنس تھی، اس کے دین کے سائے میں ہم سائنٹسٹ بنے ہیں. چونکہ ہمارے لبرل لوگ، ہمارے جو سیکولر لوگ، بعض اور اس طرح کے لوگ، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ دین جو ہے نا وہ پسماندگی کی طرف لے کر جاتا ہے، اس میں جی ترقی نہیں ہوتی، سائنسدان پیدا نہیں ہوتے. لیکن آپ دیکھیں فخری زادے ایران کے اندر تربیت پایا ہے، شہریاری جو ہے وہ ایران کے اندر تربیت پایا ہے، اور اس وقت جی 12 روزہ جنگ سے لے کے آج تک یہ 40 سے 50 ٹاپ لیول کے سائنٹسٹ شہید کر چکے ہیں، اور سارے کے سارے ایران کی یونیورسٹیوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، اور جی ایسے طریقے سے پڑے ہیں اور اتنی مضبوطی کے ساتھ پڑے ہیں کہ انہوں نے ایسی ٹیکنالوجی ایجاد کی ہے کہ دنیا دنگ رہ گئی ہے. F-35 کو گرانے کا خواب بھی نہیں دیکھتے تھے جی ممالک جی جو ہم دنیا جو سپر پاور ہیں، لیکن ایران کے سائنسدانوں نے اس
جنگ کے اندر بتایا ہے کہ اگر دین کے سائے میں پلنے والی جو سائنس ہوتی ہے اور جو دماغ ہوتے ہیں ان کے ذہن میں ایسے آئیڈیاز آتے ہیں کہ دنیا کی سپر پاور کے بجٹ سے بننے والے دانشور اس نقطے تک، اس فکر تک نہیں پہنچ سکتے. تو ماشاء لہٰذا یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے. یہ میں بالکل سمجھتا ہوں کہ علماء بالکل کو اور طلاب کو میڈیا کے اوپر سب سے زیادہ جو ہے وہ اس نقطے کی طرف فوکس ہونے کی بالکل. ضرورت ہے میں کہ ایک ایران نے اسکالر صاحب کو سن رہا جی تھا، جی وہ بہرحال سو کالڈ اسکالر، وہ کہہ رہے تھے کہ ایران کو چاہیے کہ پہلے کوئی اپنا بنا لے، اپنے آپ کو مقابلے کے قابل ہو جائے، اور پھر وہ اس طرح کا کوئی کام کرے. یعنی میں تعجب کرتا ہوں، اسلامک ویلیوز کا اصلاً سرے سے گزر ہی نہیں ہوا ایسے صاحب کے پاس سے. اور انہیں حتیٰ یہ جو انفارمیشن ابھی آپ جس کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ وہ لوگ کیپیبل تھے، یہ لوگ کیپیبل ہیں اپنے آپ کو، انہوں نے اسی اسلامی نظام کے سائے میں اپنے آپ کو کیپیبل بنایا اور پھر مقابلہ کیا. لیکن وہ ایسے ظاہر کرنے کی کوشش، ایسے پورٹری کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ جیسے بالکل ہی بے سر و سامان ہیں. اپنی جہالت ہے نا. یہی شاید جس صاحب کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں شاید یہی صاحب ہوں کہ جنہوں نے 12 روزہ جنگ میں، چونکہ ایران نے بعض مصلحتوں کی وجہ سے جلدی صلح کر لی تھی، یعنی جنگ بندی کر لی تھی، تو ان کے بیانات اور ان جیسے لوگوں کے بیانات یہ آنے لگ گئے تھے کہ ایران نے جلدی صلح کر لے ورنہ اس کا کچھ عمر بن جائے گا، چونکہ یہ سائنس میں بہت پیچھے ہیں، ٹیکنالوجی میں بہت پیچھے ہیں. لیکن اس دفعہ جب یہ کامیابیاں دیکھی تو پھر کہتا ہے دیکھا علی کے ماننے والے ایسے ہوتے ہیں، ان کا تعلق جو ہے وہ علی والوں سے پڑا ہے، انہوں نے جواب دے کے حیران کر دیا ہے. تو یہ اپنی جہالت کے اندر انٹلیکچل بنتے ہیں، یعنی جاہل ہیں، پتہ نہیں ہے جاہل ہیں، جاہل مرکب میں شکار ہیں، اور اپنے آپ کو انٹلیکچل بناتے ہیں اور تجزیہ و تحلیل کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں بعد میں پھر مستقبل میں رسوا ہوتے ہیں، اور ان کے نتائج جو ہیں پھر عوام اس سے غلط استفادہ کر کے گمراہ ہو چکی ہوتی ہے، اور خدا ایسے انٹلیکچوئل سے بچائے. تو بہرحال یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ یہ نقطہ جو ہے نا وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے کہ دین اور سائنس کا. ہم دیکھیں نا کلام جدید کے اندر جو بحث پڑھتے ہیں وہ سب سے زندہ بحث کیا ہے؟ دین اور سائنس کے درمیان کیا ریلیشن پایا جاتا ہے. تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ نہ، دین اور سائنس کے درمیان کنٹراڈکٹیو ریلیشن پایا جاتا ہے، ان کے درمیان تضاد پایا جاتا ہے، اور یہ فکر زیادہ پھیلائی جاتی ہے. لیکن ایران نے آ کر عملی طور پر، ایک تو ہم پڑھتے ہیں نا تھیوریٹیکل دلائل پڑھتے ہیں، کانٹ نے یہ کہہ دیا، فلانے نے یہ کہہ دیا، ایران نے اپنی اس جنگ کے اندر پریکٹیکل طور پر یہ ثابت کر دیا ہے کہ دین اور سائنس کا ریلیشن جو ہے وہ تضاد کا نہیں ہے بلکہ مکمل ہیں ایک دوسرے کے. اگر دین سائنس مل کر کام کریں گے تو دین بھی اس کی تبلیغ بہترین ہوگی، اور ادھر سے سائنس ویلیویبل ترقی کرے گی، اخلاقیات کے ساتھ وحشی نہیں ہوگی، وہ سائنس وحشی نہیں ہوگی، اس سے استفادہ اچھا ہوگا، بالکل اخلاق اور اقدار کے مطابق استفادہ ہوگا. ہم انشاءاللہ دوبارہ آپ سے استفادہ کریں گے. آخر میں آپ سے ہم نے ایک کمپین کا سلسلہ شروع کیا ہے، رہبر شہید سے اپنے دل کی بات، 10 سے 15 سیکنڈ میں. اس میں اس بات کا میں درمیان میں تذکر دے دوں. آغا ظاہر، آپ سے درخواست یہ ہے کہ آغا سے اگر آپ آغا کے سامنے ہوتے، رہبر معظم شہید کے سامنے بیٹھے ہوتے، تو انہیں خطاب کر کے کیا بات کرتے اپنے دل کی بات 15 سیکنڈ میں. اور اس کے بعد اگر آپ اس ملت شریف اور اس ملت عظیم کو خطاب کرنا چاہیں اور اپنی سالیڈیرٹی شو کرنے کے لیے کچھ کلمات کہنا چاہیں تو وہ بھی آپ کی مہربانی ہے. جی بالکل. رہبر کی شخصیت تو ایسی تھی اور ہے، اور ایسی ان کی ابوت تھی کہ ان کے سامنے جا کے تو زبان کانپتی ہے. اور ابھی بھی اگر یہ تصور انسان کر لے تو انسان بھول جاتا ہے کہ آقا کو فقط دیکھے اور عبادت کرے، بس کیا بول سکتا ہے. میں زیادہ سے زیادہ یہی کہہ سکتا ہوں، اگر رہبر کے سے ملاقات بھی ہو جاتی تو یہی کہتا کہ اے رہبر شہید، آپ ہماری شفاعت ضرور کیجیے گا. اور ملت ایران کو جو میسج دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ملت ایران کو تاریخ بشریت میں جو فضیلت آج تک کسی کو نہ ملی تھی، وہ آج ملت ایران کا فرد اس فضیلت سے
جو ہے وہ ہمکنار ہوا ہے اور فضیلت اس کو حاصل ہو چکی ہے، وہ کیا ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ بھی اس وقت فرنٹ لائن کے اوپر دشمن کا مقابلہ کر رہا ہے، اور ملت ایران نے دنیا کو یہ حیران کر دیا ہے اور یہ درس دے دیا ہے کہ اگر کربلا کے ماننے والوں کو دیکھنا ہے تو ایران کی طرف دیکھو۔ تو جس طرح انہوں نے سڑکیں خالی نہ چھوڑ کر کربلا کی یاد کو دنیا میں اجاگر کیا ہے، ہم بھی آپ سے یہ درس حاصل کر کے جہاں کہیں بھی ہمیں ضرورت پیش آئی، جہاں کہیں بھی اسلام کے خلاف ہرزہ سرائی کی گئی اور اسلام کے خلاف ہماری ضرورت پڑی، تو ہم بھی سڑکوں کے اوپر قلم کے ذریعے، بیان کے ذریعے، جان کے ذریعے، ہتھیار کے ذریعے جہاں بھی ہوگا ہم دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں، اور یہ فضیلت مبارک ہو ایرانی ملت اور قوم کو۔ نہایت ممنون و مشکور ہے کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں عنایت فرمایا۔ انشاءاللہ دوبارہ آپ سے خدمات ہم لیں گے، ابھی تک کے لیے خدا حافظ، اور انشاءاللہ دوبارہ آپ کو جو ہے اس پلیٹ فارم سے لیں گے۔